الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا بعهده أما بعد. دین اسلام کورس کی آج ہماری جو تیسری نشست ہے، اور کل اور پرسوں کی نشست کے اندر ہم نے عقائد کے متعلق پڑھا تھا. کل بالخصوص عقائد ذات باری تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذات کے متعلق بہت ہی اہم معلومات پر گفتگو ہوئی ہے. اگر تو آپ اس کو سماعت نہیں کر سکیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر اس کلاس کو اور پہلی والی کلاس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. آج انشاءاللہ عز و جل نبوت اور رسالت کے متعلق ہم پڑھیں گے، اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں، یا وہ خوبیاں کہ جو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے، اس کے متعلق گفتگو ہوئی. صفحہ نمبر 16 ہے. صفحہ نمبر 16 ہے. سب سے پہلے ہیڈنگ آپ دیکھیں گے، نبی اور رسول کی تعریف. فرماتے ہیں نبی وہ ہے کہ جس کی جانب فرشتے کے ذریعے وحی کی گئی ہو، یا اس کے قلب میں الہام کیا گیا ہو، یا سچے خوابوں کے ذریعے اسے خبر دی گئی ہو. بس رسول اس وحی خاص کے سبب افضل ہوتا ہے جو نبوت والی وحی سے بلند ہوتی ہے. اس لیے کہ رسول وہ ہے کہ جس کی جانب جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جانب سے کتاب کی تنزیل کے ساتھ وحی لاتے ہیں. تو نبی وہ ہے کہ جن کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ وحی نازل فرمائے. وحی معنی پیغام دینا، اپنا پیغام دینا. ٹھیک ہے. تو وحی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بالواسطہ اور ایک ہوتی ہے بلا واسطہ. وحی کی کتنی قسمیں ہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے نبی سے کلام کرنا یہ دو طرح سے ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے بالواسطہ اور ایک ہوتا ہے بلا واسطہ. بالواسطہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کے ذریعے اپنے نبی کے پاس پیغام بھیجے، اور بلا واسطہ یہ ہوتا ہے کہ خواب کے ذریعے، الہام کے ذریعے، یا نبی کے قلب یعنی دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی پیغام بھیجے. دل میں بات آتی ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے دل میں اللہ تعالیٰ وہ بات ڈالے. تو یہ ہے وحی بلا واسطہ، بغیر واسطے کے. صحیح ہے. تو نبی اور رسول، نبی کو بھی وحی آتی ہے، رسول کو بھی آتی ہے. نبی کو بھی آتی ہے اور رسول کو بھی آتی ہے. یہ ذہن میں رکھیں قاعدہ کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں. رسول کو بھی وحی آتی ہے، نبی کو بھی آتی ہے، لیکن رسول کی جو وحی ہے وہ اس وحی سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اس کا مرتبہ بلند ہے. کیوں؟ کیونکہ اس رسول کو جو اللہ تبارک و تعالی وحی بھیجتا ہے، تو اس وحی سے جو مقصد ہوتا ہے وہ صرف پیغام دینا نہیں ہوتا، بلکہ کتاب کا نزول بھی ہوتا ہے، یا صحیفے کا نزول بھی ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی جس رسول کو، جس نبی کو یعنی وحی کرے، نبی اور رسول میں فرق بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اگر نبی کو نبوت کے ساتھ ساتھ کتاب بھی عطا کرے، شریعت بھی عطا کرے، تو وہ کون ہے؟ وہ رسول ہے. وہ کون ہے؟ رسول ہے. اور جس کو نہ ملے تو وہ نبی ہے. ٹھیک ہے. تو رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت بھی لے کر آئے. صحیح ہے. تو ان کے پیغامات ہیں تو رب کے پیغام، نبی کے پاس بھی وہی اللہ کی طرف سے آئی ہے، رسول کے پاس بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے. لیکن رسول کے پاس جو وحی آئی ہے وہ مقام میں اس وحی سے بلند ہے کہ جو اللہ نے صرف نبی کو وحی کی ہے. ٹھیک ہے. تو رسول پر جو وحی کی اس کا مقام بلند ہے. اس لیے فرمایا نا کہ اس وحی خاص کے سبب رسول جو ہے وہ اس وحی خاص کے سبب افضل ہوتا ہے جو نبوت والی وحی سے بلند ہوتی ہے. اس لیے
کہ رسول وہ ہے کہ جس کی جانب جبریل اللہ کی جانب سے کتاب کی تنزیل کے ساتھ، کتاب کو نازل کرنے کے ساتھ وحی لاتے ہیں. یعنی یہاں پر جبریل کتاب کو نازل بھی کر رہے ہوتے ہیں. صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات رسول کے پاس لا رہے ہوتے ہیں. جسے قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته. یعنی ان اہل مکہ کے پاس جب کوئی نشانی آتی تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں ویسی رسالت یا وحی نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی. جب مکے والوں کو حضور علیہ السلام کوئی بات بتاتے، وحی کی بات بتاتے، تو مکے والے کیا کہتے کہ ہم ہرگز ایمان، اس وقت کے جو کفار مکہ تھے وہ کہتے تھے ہم ہرگز ایمان جب تک کہ اللہ ہمیں نبوت اور رسالت نہ دے. جس طرح اللہ نے ان کو پیغام دیا ہے، جب تک اللہ ہمیں نہیں دے گا تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو کہہ رہے جب تک ہمیں ویسی رسالت اور وحی نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی. پھر اللہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس جگہ پر اپنی رسالت کو رکھے. یعنی اے مکے والوں، تمہیں یہ بتانے کی ضرورت، اے کفار مکہ، تم اللہ کو نہ بتاؤ کہ نبی کس کو بنانا ہے اور رسول کس کو بنانا ہے. فرمایا اللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ نبوت اور رسالت کس کو دینی ہے کس کو نہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ رسول جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک اور چیز جو آگے ہیڈنگ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ رسول اور نبی یعنی رسالت اور نبوت یہ اللہ تعالیٰ نے صرف مردوں کو عطا کی ہے. کس کو عطا کی ہے؟ مردوں کو. ٹھیک ہے، قرآن کریم میں ہے، اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور ہم نے آپ سے پہلے فقط مرد ہی بھیجے جن کی طرف ہم نے وحی نازل کی. میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا اور پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اس کو پہلی کلاس میں کہ عقیدہ ہم قرآن سے لیتے ہیں. کس سے لیتے ہیں؟ قرآن سے. تو نبی صرف مرد ہوئے، یہ عقیدہ کس نے دیا؟ قرآن نے دیا. ٹھیک ہے، صاف واضح لفظوں میں موجود ہے کہ اللہ نے صرف مرد ہی بھیجے. فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے فقط مرد ہی بھیجے جن کی طرف ہم نے وحی نازل کی. اسی طرح انبیاء اور رسول جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول، یہ شادیاں بھی کرتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، یہ بھی اسی طرح زندگی گزارتے ہیں جس طرح ایک انسان زندگی گزارتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کوئی یہ بھی سمجھے بھائی رسول ہے، نبی ہے تو یہ شخص کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، شادی نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے مقدر کیے، اور کسی رسول کی یہ شان نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لے آئے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور رسول شادیاں بھی کرتے ہیں، جس طرح لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں وہ بھی کھاتے پیتے ہیں. ٹھیک ہے، انسانوں کی طرح. اسی طرح انبیاء کرام، ٹھیک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معجزے بھی عطا فرماتا ہے. کیا عطا کرتا ہے؟ معجزے بھی عطا کرتا ہے. جیسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور ضرور بے شک ہم نے آپ سے قبل رسولوں کو ان کی قوم کی جانب بھیجا، بس وہ ان کے پاس معجزات لائے. ان کے پاس کیا لائے؟ معجزات لائے. معجزات کیا ہوتا ہے؟ یعنی معجزات کیا چیز ہے؟ معجزات جو ہے یہ معجزے کی جمع ہے. معجزات کا معنی بہت سارے معجزے، واحد لفظ جو ہے وہ معجزہ ہے. ایک لفظ ہمارے استعمال ہوتا ہے کرامت کا. ٹھیک ہے، تو معجزے کا جو لفظ ہے وہ انبیاء اور رسولوں کے لیے بولا جاتا ہے، جبکہ کرامت کا جو لفظ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اولیاء کے لیے بولا جاتا ہے. جیسے حضور کے بعد صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، یہ پورے قیامت تک جتنے اللہ کے ولی آئیں گے ان سب کے لیے آپ کرامت کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. اب کرامت اور معجزہ ان کی تعریفوں میں اتنا فرق نہیں ہے، تعریفوں میں
اتنا فرق نہیں ہے، اگر سمجھے تو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ وہ کیا کہ وہ کام، یا آپ کے لیے آسانی سے بتا رہا ہوں کہ وہ کام جو عقلاً انسان کے لیے کرنا ممکن نہ ہو، وہ کام جو کسی انسان کے لیے عادتاً یا عقلاً کرنا ممکن نہ ہو۔ بھئی مثال کے طور پر کیا کوئی چاند کے دو ٹکڑے کر سکتا ہے؟ نہیں۔ انگلی کے اشارے سے چاند کو ہلا سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا، عقلاً ممکن۔ انسان کی عقل اس بات کو ممکن نہیں سمجھتی، اور ایسا ہوتا بھی عادتاً بھی ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کا کام اگر اللہ تعالیٰ کے نبی سے اعلان نبوت کے بعد صادر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں۔ جس سے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو حکم دیا تو وہ اپنی جڑیں اکھاڑ کر حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ ہاں، حضور علیہ السلام نے سورج کو حکم دیا تو وہ مغرب سے اثر میں آ گیا۔ اسی طرح چاند کے دو ٹکڑے کرنا یہ تو بڑا عظیم الشان معجزہ ہے۔ قرآن میں بھی اقتربت الساعۃ وانشق القمر، تو اور بہت سارے معجزات جو ہیں وہ اللہ کے رسول کے اور انبیاء کرام کے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصا عطا فرمایا، عصے کا معجزہ تھا نا کہ اس وقت جو ہے وہ جادوگروں کا، اچھا پھر اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو معجزات ہوتے ہیں وہ زمانے کے اعتبار سے بھی ہوتے ہیں، معجزات زمانے کے اعتبار سے بھی ہوتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو دور تھا، اس دور کے اندر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ مجھے تو ایسا ہنر عطا کر دے کہ میں اس ہنر کے ذریعے جو ہے وہ اپنا رزق بھی کما سکوں اور تیرے بندوں کی خدمت بھی کر سکوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا معجزہ عطا فرمایا؟ آپ کو ایسا معجزہ دیا کہ جب آپ کسی لوہے کو پکڑتے تو لوہا آپ کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا۔ کیا ہو جاتا؟ نرم ہو جاتا۔ حالانکہ لوہے کو آگ پر لوگ کرتے تھے نا، گرم کر رہے ہیں، اس سے کوئی چیز بنا رہے ہیں، لیکن یہ حضرت داؤد کا معجزہ تھا کہ سخت سے سخت لوہا بھی اگر ہو اور آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو آپ جو بھی شیپ اس کو دینا چاہے آرام سے دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں ذکر کر رہا تھا کہ آپ کے دور میں جادوگری بڑی مشہور تھی۔ فرعون سے جب مقابلے کا وقت آیا، ٹھیک ہے نا، اور فرعون نے سب جادوگروں کو حکم دے دیا کہ آ جاؤ گے تم سارے، پورے مصر سے جادوگر، بڑے بڑے جادوگر باہر سے بلائے گئے، ہر جگہ سے اعلان کر دیا گیا کہ جو موسیٰ اور ہارون کو ہرائے گا تو ہم اس کو انعام دیں گے۔ ہم کیا دیں گے؟ انعام و اکرام دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا کیا، لکڑی نا عصا جس سے سہارا لیتے ہیں۔ تو حکم کیا دیا کہ جب آپ جائیں تو آپ اپنے عصے کو زمین پر پھینک دینا، ڈال دینا۔ اب جادوگر جو تھے وہ آئے، انہوں نے کہا کہ موسیٰ پہلے آپ ڈالیں یا ہم ڈالتے ہیں، یعنی پہلے آپ کچھ دکھائیں ہم کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم کرو، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزہ عطا کی، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس معجزے کا جلوہ پہلے دکھا بھی دیا گیا۔ تو جیسے ہی جادوگروں نے اپنے رسیاں ڈالی، ان کے ہاتھ میں رسیاں پھینکی تو وہ سانپ بن گئے بہت سارے۔ تو جتنے بھی لوگ تھے آس پاس بیٹھے ہوئے جو تماشا دیکھ رہے تھے حیران ہو گئے، بھئی بڑا کمال کر دیا، تو سانپ ہی سانپ ہو گئے۔ تو پھر موسیٰ نے فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، فرمایا پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا۔ جب وہ ڈالا نا تو ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور کہتے ہیں اس کی سر کہاں تھا، اس کا اتنا ہائٹ میں تھا اور اتنا بلند تھا کہ فرعون کے محل سے بھی اوپر اس کا سر تھا۔ جب یہ دیکھا تو سارے بھاگ گئے، فرعون بھی اپنی کرسی سے بھاگا، ہاں ڈر کے مارے بھاگ گیا وہ، اور وہ جتنے چھوٹے چھوٹے سانپ تھے نا ان سارے سانپوں کو اس اژدہے نے ایک ہی بار میں نگل لیا سب کو۔ تو پھر وہ جادوگر جو ہے وہ انہوں نے جب یہ دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ کوئی جادو نہیں، یعنی وہ کہنے اتنے ماہر جادوگر تھے، وہ کہا یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ واقعات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ طاقت ملی اور یہ اللہ کے نبی ہیں۔ ہاں تو کہتے ہیں فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو کہتے ہیں جتنے بھی جادوگر تھے وہ سب سجدے میں گر گئے، سب نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ صحیح ہے؟ تو معجزات دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکہ اللہ تعالیٰ ان معجزات کے ذریعے اپنی قدرت کو ظاہر کرے۔ کیا کرے؟
کیونکہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول جو بھی ہیں وہ اللہ کے نمائندے ہیں نا، زمین پر اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. ان کا کام ہی ہے لوگوں کو ڈرانا، لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا، یہ ان کا کام ہے. پھر کفار اگر کوئی دلیل مانگتے ہیں تو معجزہ دکھانا یا اپنے پیاروں کے لیے معجزہ دکھا دینا، ہر چیز ہو سکتی ہے نا. کہ کبھی کبھار معجزہ کسی کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتا ہے، کبھی کبھار معجزہ جو ہے وہ کسی کے مطلب یوں سمجھے ایک بندہ کفر میں بہت بڑا ہوا ہو نا، بہت گستاخ ہو ہر قسم کا، تو اس کو مزید مجبور اور لاچار دکھانے کے لیے بھی ہوتا ہے کہ یہ دیکھو یہ معجزہ ہے، اب تم کیا کر سکتے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح اگلے صفحے پر دیکھیں ایک عقیدہ بیان ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے، حضور سب سے افضل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام انبیاء اور رسولوں میں سب سے بڑا ہے، سب سے افضل ہے. جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا اگر کوئی شخص کہے کہ بھئی سارے نبی برابر ہیں، سارے رسول برابر ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم میں تیسرے پارے کی پہلی آیت اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضل اللہ بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. فرمایا یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، ان میں سے کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کسی کو کئی درجے بلندی عطا فرمائی. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار رہوں گا. تو کیا فرمایا؟ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار رہوں گا اور میں پہلا شخص ہوں گا کہ جس کی قبر شک ہوگی یعنی کھلے گی، اور میں پہلا شفاعت کرنے والا اور پہلا شفاعت قبول کیا جانے والا ہوں. صحیح ہے؟ تو سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر سے باہر تشریف لائیں گے، اور پھر اسی طرح حضور نے فرمایا میں اولاد آدم کا سردار رہوں گا. تو اولاد آدم میں تو سارے انبیاء بھی آتے ہیں نا، سب ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار اور سب سے افضل ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، فرمایا اور میں پہلے اور بعد والوں سے زیادہ بزرگی والا ہوں اور اس پر فخر نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، یہاں تک سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ معجزے بھی عطا فرماتا ہے. وہ نبی جو ہے وہ خوشخبری بھی سناتے ہیں، وہ نبی جو ہے وہ ڈر بھی سناتے ہیں، وہ نبی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام امت تک لوگوں تک پہنچاتے ہیں. جن کو کتاب دے دی ہے وہ رسول کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک اور وصف جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے پاس ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ علم غیب ہے. وہ کیا ہے؟ علم غیب. ٹھیک ہے، غیب کا علم. اب غیب کا علم کہتے ہیں کس کو ہے؟ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، غیب کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ. غیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پوشیدہ، یعنی چھپا ہوا، جو چیز واضح نہ ہو، ظاہر چھپی ہوئی چیز ہو. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں غیب کا علم. ٹھیک ہے، یعنی علم غیب. تو وہ علم جو پوشیدہ ہو. اب علم حاصل کرنے کے ہمارے پاس طریقے کون سے ہیں؟ علم حاصل کرنے کے ہمارے پاس کون سے ایسے ذرائع ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں؟ تو وہ حواس خمسہ ہے. 5 حواس یعنی محسوس کرنے والی 5 قوتیں اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو دی ہے. کیا دی ہے؟ ایک ہے دیکھنا، انسان دیکھنے کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے. کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کا علم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے سننا، کہ سن کر کسی چیز کا ہمیں علم حاصل ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک ہوتا ہے سونگنا، ہم سونگتے ہیں کسی چیز کو. عموماً گھر والے کبھی کھانا بنانا ہو یا کچھ اس طرح کی چیز ہو یا کھانا رکھا ہوا ہو اور اس کو سونگتے نہیں ہیں. کسی بھی چیز کو ہم سونگتے بعد اوقات چیک کرتے ہیں یار یہ کیسی ہے، صحیح ہے یا نہیں ہے. اس سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ بہت ساری مطلب اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں. آپ کو خوشبو کے ذریعے جو ہے نا پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کہاں پر ہیں اور کس مقام پر ہیں. ٹھیک ہے. یا کسی چیز کی اسمیل سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز جل رہی ہوتی ہے اور ہمیں اسمیل آتی ہے، بھلے ہم کہیں دور ہو تو ہمیں پتہ، ہم فوراً بولتے ہیں یار کوئی چیز جلنے کی بدبو آ رہی ہے، مطلب کوئی چیز جل رہی ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح ہم بیٹوں کو خوشبو لگا کر آ جائے تو ہمارے فوراً ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ کوئی بندہ خوشبو لگا کر آیا ہے. صحیح ہے. اسی طرح چکھنا، جب ہم کوئی چیز چکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ میٹھی ہے، یہ تیکھی ہے. صحیح ہے نا، اس کا ذائقہ ایسا ہے، اس کا ایسا ہے. چکھنے کے ذریعے بھی علم حاصل ہو رہا ہے. اسی طرح
چھونا یعنی ہاتھ لگانا، مس کرنا. کیا کرنا؟ چھونا یعنی مس کرنا، ہاتھ لگانا. بھائی آپ ہاتھ لگاتے تو آپ کو ٹھنڈے ہونے کا، گرم ہونے کا احساس ہوتا ہے نا. آپ پاؤں لگاتے ہو، کسی چیز سے مس کرتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی کیا کیفیت ہے. تو چھونے کے ذریعے بھی بندے کو علم حاصل ہوتا ہے. صحیح ہے. اسی طرح عقل سے نہ جانا جا سکے، یعنی اب علم غیب کی تعریف کر رہے ہیں وضاحت کے ساتھ کہ علم غیب وہ علم ہوتا ہے کہ جو ان پانچوں ذریعوں سے حاصل نہ ہو، ان پانچوں ذرائع سے حاصل نہ ہو سکے. وہ علم جو ان پانچوں طریقوں سے حاصل نہ ہو سکے، اور اسی طرح عقل کے ذریعے بھی اس کو نہ جانا جا سکے، بلکہ صرف قرب بارگاہ الہی سے جو ہے نا اللہ تعالی نے، اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو جو ہے وہ اپنی طرف سے وہ علم عطا فرمائے کہ جو ہر کسی کو عطا نہ کیا جائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر کسی کو عطا نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جو وہ اپنے انبیاء کو ایسا علم عطا فرماتا ہے کہ جو ان حواس سے، ان محسوس کرنے والی 5 چیزوں کے ذریعے بھی آپ حاصل نہیں کر سکتے. آپ اپنی عقل کے ذریعے بھی اس کو حاصل نہیں کر سکتے. ہاں، اللہ کے نبی کو اللہ نے بتایا اور اللہ کے نبی آپ کو بتائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی کو اللہ نے بتایا اور اللہ کے نبی آپ کو بتا دیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جو ہے وہ یہ صلاحیت عطا فرماتا ہے. اب یہ خاصہ صرف انبیاء کا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو بھی، صحابہ کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کو بھی یہ شان عطا فرماتا ہے. یعنی ان کو بھی بعض اوقات ایسا علم عطا فرما دیتا ہے کسی چیز کا کہ جو عام بندے کے علم میں نہیں ہوتی، نہ اس کے بس میں ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے، اس چیز کو حاصل کر سکے، اس علم کو کیا کرے، حاصل کر سکے. اب یہاں پر ایک سوال ہے. عموماً ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یقیناً عالم الغیب اللہ کے علاوہ کسی اور کو کہنا جائز نہیں ہے. لیکن علم غیب اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. خود اللہ نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. فرمایا کہ عالم الغیب یعنی غیب کا جاننے والا، یہ اپنی اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر فلا یظہر علی غیبہ احدا کہ وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، کسی کو بھی نہیں. فرمایا فلا یظہر علی غیبہ احدا، احدا مانے کسی ایک کو بھی. الا مگر من ارتضی من رسول، فرمایا مگر اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے. صحیح ہے. تو اب پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو عطا فرماتا ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں یعنی اپنے نیک بندوں کو بھی یہ صلاحیت عطا فرماتا ہے. اب اللہ تعالیٰ بھی عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، علم غیب اللہ کے پاس ہے. اور حضور کے بارے میں بھی، انبیاء کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ حضور کو بھی علم غیب ہے. تو ابھی فرق ضروری ہے. بعض لوگ اس فرق کے بغیر ڈائریکٹ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی علم غیب کا عقیدہ رکھنا شرک کے معاذ اللہ، یہ اللہ کے علم کے ساتھ کوئی برابری ہو گئی. اب انہیں فرق نہیں پتا ہوتا نا، اس لیے وہ ایک عام ذہن ہوتا ہے کہ بس علم غیب جو ہے نا وہ صرف اللہ کو ہے. حالانکہ نبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صرف نبی کا لفظ نبی کا معنی ہی غیب کی خبر دینے والا ہے. لفظ نبی کا معنی کیا ہے؟ غیب کی خبر دینے والا. صحیح ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کو علم غیب عطا فرماتا ہے. صحیح. تو اب فرق کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کے علم میں اور انبیاء کرام کے علم میں، یا بالفرض میں آپ کو سمجھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب میں اور اللہ کے علم غیب میں فرق کیا ہے؟ سنیں فرق لکھا ہوا ہے. کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ جو انبیاء کو علم عطا فرماتا ہے یا اپنے نیک بندوں کو، فرمایا وہ عطائی ہے، ذاتی نہیں. پہلا فرق کیا ہے؟ دیا گیا ہے. پہلا فرق کیا ہے؟ یعنی یہ جو علم ہے جو اللہ نے دیا ہے یہ عطائی ہے، اللہ نے دیا ہے انبیاء کو، اولیاء کو، اپنے ولی کو، اپنے نبی کو. ان کا اپنا فرق ہو گیا. تو پتہ چلا اللہ کا علم ذاتی ہے، حضور کا علم عطائی ہے. یعنی اللہ کا علم اپنا ہے، اللہ کو کسی نے نہیں دیا.
اور حضور علیہ السلام کے پاس جتنا بھی علم ہے یا انبیاء اور اولیاء کے پاس جتنا بھی علم ہے وہ سب کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسرا فرق کیا ہے؟ متناہی ہے، لا متناہی نہیں. متناہی کا مطلب جس کی کوئی انتہا ہو، جس کی کوئی انتہا، اور لا متناہی کا مطلب جس کی کوئی انتہا، جس کی کوئی انتہا. تو حضور علیہ السلام کو اور انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ جو علم غیب عطا کرتا ہے وہ متناہی ہوتا ہے. اس کی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی لمٹ ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں جا کر وہ رکتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ کہیں پر بھی رکتا نہیں. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ لا متناہی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. دوسرا فرق ہو گیا. تیسرا فرق حادث ہے. انبیاء کا علم غیب جو اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا فرماتا ہے، اولیاء کو، یہ حادث ہوتا ہے، قدیم نہیں. قدیم کا معنی کل میں نے بیان کیا تھا کلاس میں کہ قدیم کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ سے ہونا، کسی چیز کا ہمیشہ سے ہونا. ابھی مثال کے طور پر یہ جو کلاس ہے یہ 9:30 بجے شروع ہوئی ہے. 9:30 سے پہلے یہ کلاس کی اس طرح لگی ہوئی تھی؟ نہیں لگی ہوئی تھی نا. تو یہ حادث ہے کہ پہلے معدوم تھی، پہلے نہیں تھی، بعد میں وجود میں آ گئی. اسی طرح ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں ہر ایک کی کوئی نہ کوئی تاریخ پیدائش ہے نا. ہر ایک کی کوئی نہ کوئی پیدائش. اس تاریخ پیدائش سے پہلے کیا دنیا میں آپ کا وجود تھا؟ نہیں تھا، بعد میں وجود ہو گیا. تو آپ حادث ہو، میں بھی کیا ہوں؟ حادث ہوں. اللہ کی ذات قدیم ہے. اللہ کی ذات قدیم یعنی کوئی ایسا حصہ نہیں ہے، کوئی ایسا وقت نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نہ پائی گئی ہو. اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ کی تمام صفات بھی اللہ کے ساتھ ہے. اللہ کی تمام صفات بھی اللہ کے، ٹھیک ہے نا. یعنی اللہ تعالیٰ سننے والا ہے تو ہمیشہ سے سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے تو ہمیشہ سے. تو اللہ کا علم غیب بھی اللہ تعالیٰ قدیم ہے تو اللہ کا علم غیب بھی قدیم ہے. اللہ کا علم غیب بھی قدیم ہے. صحیح ہے. تو اللہ کا علم بھی قدیم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حادث ہیں، مخلوق ہیں. انبیاء کرام مخلوق ہیں. تو جب حادث ہے تو ان کا علم بھی کیا ہے؟ حادث. حادث کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نے بتایا نا، جو چیز عدم سے وجود میں آئے، جو چیز پہلے نہ ہو اور بعد میں وجود میں آئے، جس کا پہلے وجود نہ ہو بعد میں وجود میں آئے، وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ حادث ہوتی ہے. اسی طرح چوتھا فرق کیا ہے کہ اس علم پر فنا ممکن ہے لیکن واقع نہیں. اس علم پر یعنی انبیاء اور اولیاء کا جو علم غیب ہے اس پر فنا ممکن ہے. یہ فنا ہوگا، یہ فنا یعنی ممکن ہے، فنا ہو سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس علم پر فنا ممکن ہے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ علم فنا ہو سکتا ہے لیکن واقع نہیں ہے. واقع نہیں کا مطلب فنا ہوا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی یہ چیز ختم ہو سکتی ہے لیکن ختم نہیں ہوئی. تو اللہ کے انبیاء کا جو علم غیب ہوتا ہے، صحیح ہے، یا اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا جو علم غیب ہوتا ہے، اس پر فنا ممکن ہے. فنا کیا ہے؟ اس کا ختم ہونا ممکن ہے. فنا کا مطلب ختم ہو جانا، فنا ہونا ممکن ہے لیکن فنا ہوا نہیں. یہ بھی صحیح ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بس اب حضور علیہ السلام اس کائنات سے تشریف لے گئے تو اب حضور کے پاس کوئی علم نہیں ہے، معاذ اللہ. ایسا نہیں. اب بھی حضور علیہ السلام علم رکھتے ہیں، اب بھی حضور علم آگے چلائے جائیں گے. دیکھیں اسی طرح پانچواں جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا آپ کو ما کان و ما یکون کا علم حاصل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب ہے، یعنی ہمیں عقیدہ کیا رکھنا ہے، ساری چیزیں آ رہی ہے نا، سارے فرق بھی آ گئے اور عقیدہ بھی بیان ہو رہا ہے ساتھ ساتھ کہ آپ کو ما کان و ما یکون کا علم حاصل ہے. اور ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ جو بھی علم حضور کے پاس ہے وہ سب کے سب عطائی ہے، اللہ نے دیا ہے. تو اللہ نے آپ کو ما کان و ما یکون کا علم دیا. ما کانا کا مطلب ہوتا ہے جو ہوا. ما کانا عربی کا لفظ ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جو ہوا. صحیح ہے. وما یکون کا مطلب جو ہوگا. صحیح ہے. تو جو ہوا اور جو ہوگا اس کا علم اللہ نے
حضور کو عطا فرمایا، حضور کو عطا فرمایا. ٹھیک ہے، وہ شعر میں نا جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. ٹھیک ہے، چھٹا عقیدہ جو علم غیب کے متعلق ہے وہ کیا، یعنی علم مصطفیٰ کے متعلق وہ یہ ہے کہ آپ کو بتدریج علم دیا گیا، آہستہ آہستہ. بتدریج کا مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے، آہستہ آہستہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا فرمایا وہ بتدریج یعنی آہستہ آہستہ عطا فرمایا. ٹھیک ہے، تو اب یہ نہیں کہ کوئی کہہ سکتا کہ یار یہ سنیوں کا عقیدہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بس جب حضور دنیا میں آئے نا تو فوراً سے ہی سارا علم دے دیا گیا. سمجھ آ رہی؟ فوراً سے ہی سارا علم دے دیا گیا، ایسا نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ کر کے بتدریج جو ہے وہ علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا. اور کہتے ہیں نزول قرآن اور حضور کی وفات تک، قرآن کے نازل ہونے یعنی مکمل ہونے، قرآن مکمل ہوا اور حضور کی جو وفات ہوئی تب تک اللہ نے ہر چیز کا علم حضور کو عطا فرما دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم حضور کو عطا فرما دیا تھا. ٹھیک ہے، ساتواں عقیدہ جو انبیاء کرام اور بالخصوص پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب سے متعلق ہے وہ کیا ہے کہ تمام مخلوق کا علم مصطفیٰ کا ایک ذرہ ہے. تمام مخلوق کا علم مصطفیٰ کا ایک ذرہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ مخلوق مطلب تمام انبیاء کا علم اس کے اندر آئے گا. تمام انبیاء، تمام رسول، تمام اولیاء، ٹھیک ہے، تمام اکابرین، تمام علماء، محدثین، مفکرین، الغرض مخلوق کا سارا علم اگر آپ ملا لیں تو پیارے مصطفیٰ کے علم کے مقابلے میں، علم کے سامنے یہ سارا علم ایک ذرہ ہے. یہ سارا علم کیا ہے؟ ایک ذرہ ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا علم ایک ذرہ ہے. اور اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ تقابل کر دیتے ہیں حضور کے علم کو اللہ کے علم کے ساتھ، تو سنیں آٹھواں عقیدہ وہ کیا کہتے ہیں، علم مصطفیٰ کو علم الہی سے اتنی بھی نسبت نہیں جتنی ہزاروں سمندروں کو ایک قطرے سے ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہزاروں سمندروں کو ایک قطرے سے ہوتی ہے، یعنی ہزاروں سمندر ایک طرف، ہزاروں اور ایک قطرہ سامنے ایک طرف، ایک قطرے کے برابر ہم کہیں. تو کہا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم اور اللہ تعالیٰ کے علم کی بات کریں تو یہاں تو کوئی تقابل ہی نہیں ہے، کوئی تقابل یعنی کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور کہاں پیارے مصطفیٰ کا علم. جس طرح مخلوق میں ہم جب وہ کر رہے تھے نا کہ سارے مخلوق کا علم ایک طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اگر دیکھیں تو سامنے جو مخلوق کا علم ہے وہ ایک ذرہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ مخلوق کا علم ایک ذرہ ہے حضور کے علم کے سامنے. اور جب حضور کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کی طرف ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے، پہلی بات تو اس کی کوئی انتہا نہیں، صحیح ہے، اس پر فنا نہیں، وہ فانی نہیں ہے، وہ قدیم ہے. ٹھیک ہے، تو اس علم کی تو کوئی وسعت بیان نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا، اتنا وسیع ہے. تو فرمایا اتنی بھی نسبت نہیں ہے جتنی نسبت ہزاروں سمندروں کو ایک قطرے سے ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی ہم کہیں نا کہ ایک سمندر کے سامنے ایک قطرہ، کا ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے، ہم یہ بھی اللہ کا علم بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا، سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ کا ہے. صحیح ہے، رب کریم کو سب سے زیادہ علم. نواں عقیدہ، اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلقاً علم غیب کی نفی کرے تو کافر ہے وگرنہ گمراہ ہے. یعنی کوئی مطلقاً کہے کہ حضور کو علم غیب ہے ہی نہیں، ایسا شخص کافر ہے. ایسا شخص کافر ہے، کیونکہ نبی ہی تو غیب کی خبر بتاتا ہے. فرمانا وما هو علی الغیب بضنین، اللہ نے قرآن میں فرمایا. اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں. کیا اللہ فرما رہا ہے کہ نبی جو ہے وہ بخل نہیں کرتا. بخل کا اردو میں جو معنی ہم کنجوسی کرتے ہیں، لیکن ہم حضور کی شاہد شان ہم کہتے ہیں. اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل
بخل سے کام نہیں لیتے. تو یہاں غیب بتانے کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں کوئی اگر انکار کر دے غیب کا تو کہتے ہیں اگر مطلقاً انکار کر دیا کہ کوئی علم ہی نہیں ہے تو کافر ہو جائے گا، وگرنہ کیا ہوگا؟ گمراہ. گمراہ سے مراد اتنا ہے اتنا نہیں، مانتا ہے علم غیب لیکن بحث کرنا اتنا ہے اتنا نہیں ہے، اتنا تھا. تو مسلمان کا کام اس طرح بحث میں پڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. نمبر 10، جو کہے گا کہ نبی کا علم اللہ کے برابر یا زیادہ ہے وہ بھی کافر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، چند دلائل ہم یہاں پر پڑھتے ہوئے اس کے بعد اگلے موضوع کی طرف جائیں گے. علم غیب کے متعلق عقیدے آپ نے سن لیے. اب کون سی قرآن کریم کی آیات ہیں کہ جن کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب سے متعلق پتہ چلتا ہے؟ فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. فرمایا ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے. کیا فرمایا؟ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا، جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے. شے کا مطلب چیز نہ، چیز شے عربی میں شے کہتے ہیں، شیئن. ٹھیک ہے، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شیئن، شیئن وغیرہ. اور اردو میں ہم چیز کہتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے موجود ہونا. جو چیز موجود ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ چیز. جیسے یہ موجود ہے، یہ چیز ہے. یہ موجود ہے، یہ چیز ہے. یہ کتاب موجود ہے. تو ہر چیز کا مطلب وہ چیز جو موجود ہے. صحیح ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام موجودات کا علم کہاں رکھا؟ قرآن میں. اور کیا فرمایا کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے. ہر چیز کا روشن بیان ہے. اسی طرح آگے فرمایا ان علینا جمعہ و قرآنہ. ان علینا جمعہ و قرآنہ. فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. ترجمہ، بے شک اس قرآن کو آپ کے قلب میں جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے. پھر جب ہم پڑھ چکے تو آپ کے پڑھے ہوئے کی اتباع کریں، پھر اس کی وضاحت و بیان ہمارے ذمہ کرم پر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جمع فرمایا. کہاں کیا؟ قلب مصطفیٰ پر نازل کیا نا. جس چیز کو اللہ نے قلب مصطفیٰ پر نازل کیا اس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے. تو وہ سارا بیان کہاں پر آیا؟ حضور کے دل میں. وہ ساری روشنی کہاں پر آئی؟ حضور کے دل میں. جب قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے اور قرآن پیارے مصطفیٰ کے سینے میں ہے تو کیا سارا علم اور سارا بیان حضور کے سینے میں نہیں آیا؟ آیا نا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز کا علم اللہ نے پیارے مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے. دیکھیں کہتے ہیں نا ہر تین چیزیں یہاں پر ثابت ہوئی. صفحہ نمبر 20 پر ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہر شے کا روشن بیان یعنی ہر چیز کی تفصیل. نمبر 2 کہتے ہیں شے موجود کو کہتے ہیں تو لوح محفوظ بھی موجود ہے. لوح محفوظ بھی موجود اور اس کی تفصیل بھی آیت میں شامل ہے. اس کی تفصیل بھی آیت میں فرمایا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا تبیان لکل شے، ہر شے کا بیان. تو کہتے ہیں لوح محفوظ ہے جہاں پر ہر چیز لکھی ہوئی ہے نا. صحیح ہے. تو کہتے ہیں وہ جو لوح ہے وہ بھی تو موجود ہے. جب موجود ہے تو شے ہوا، چیز ہوئی. جب چیز ہوئی تو اس کا بیان بھی قرآن میں ہوا سارا. صحیح ہے. تو جو لوح محفوظ پر ہے اس کا علم بھی پیارے مصطفیٰ کو اللہ نے دیا. ٹھیک ہے. اسی طرح تیسری چیز، اللہ نے اپنے حبیب کو تمام قرآن سکھا دیا ہے. اب لوح محفوظ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے. لوح محفوظ پر ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے. یعنی ابھی پہلے جو لوح محفوظ کی میں بات کر رہا ہوں نا کہ لوح محفوظ بھی موجودات میں سے ہے، موجود چیزوں میں سے نا، موجود ہے. اب جو موجود ہے وہ چیز کہلاتی ہے، وہ شے کہلاتی ہے. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا تبیان لکل شے، ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے. تو پتہ چلا جو لوح محفوظ میں ہے اس کا بیان بھی قرآن میں ہے. اور قرآن پیارے مصطفیٰ کے سینے میں ہے تو ہر چیز کا بیان پیارے مصطفیٰ کے سینے میں ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. ہر چیز کا بیان پیارے مصطفیٰ کے سینے میں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوح محفوظ میں کیا کیا چیزیں ہیں. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ لوح محفوظ میں کیا کیا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لوح محفوظ میں فرمایا وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے.
لوح محفوظ میں ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے لوح محفوظ میں ہر شے کا شمار فرما دیا ہے۔ تو جب ہر چیز کا بیان اللہ نے لوح محفوظ پر کیا اور لوح محفوظ کا علم قرآن میں ہے، کیونکہ لوح محفوظ بھی چیز ہے، موجود ہے، جب وہ قرآن میں ہے، قرآن پیارے مصطفیٰ کے سینے میں ہے، تو پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضور کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا ہے۔ آگے احادیث کریمہ دیکھیں، اگلے صفحے پر ہے، صفحہ نمبر 22 پر، حدیث نمبر 2۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت طارق سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ وہ فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور مخلوق کی پیدائش کی ابتدا کے متعلق ہمیں خبر دی، یہاں تک کہ جنتی اپنے ٹھکانوں میں اور دوزخی اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو گئے، اسے جس نے یاد رکھا یاد رکھا، ہاں، اور جو بھول گیا سو یعنی حضرت عمر فرماتے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے گفتگو فرمائی اور ہمارے درمیان کھڑے ہو کر جب پیارے مصطفیٰ نے خطاب فرمایا تو کہا حضور نے اتنا تفصیلی خطاب فرمایا کہ مخلوق کی پیدائش سے لے کر پیارے مصطفیٰ نے گفتگو شروع کی، مخلوق کی ابتدا سے گفتگو کیا کی؟ شروع کی کہ یہ مخلوق پیدا کیسے ہوئی، اور کہتے یہاں تک بیان کر دیا کہ اس گفتگو کا نچوڑ یہ تھا، اختتام یہ تھا، یہاں تک کہ جنتی جنت پہ چلے گئے اور جہنمی، اور کیا فرمایا؟ فرمایا اسے جس نے یاد رکھا جو بھول گیا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے کیا کچھ اس محفل میں بیان کیا گیا ہوگا، ہاں، کیا کچھ بیان کیا ہوگا کہ جس کو حضرت عمر نے بھی سنا، صحابہ کرام نے بھی سنا، اور حضرت عمر یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا۔ تو کتنی اہم اور قیمتی باتیں ہوں گی وہ، اور جو باتیں حضور نے ارشاد فرمائی کہ جنتی جنت میں چلے گئے، یہ تو بات کا علم ہے نا، جنت والا معاملہ تو قیامت میں ہوگا، میدان محشر لگے گا، پھر اس کے بعد سارے معاملات ہوں گے اور جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں۔ تو پتہ چلا کہ حضور کو بات کا بھی علم ہے، تبھی تو حضور علیہ السلام نے جنتیوں کا اور دوزخیوں کا بھی بیان فرما دیا۔ حضور علیہ السلام کے حدیث پاک کا مفہوم ہے نا، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں سجدہ ارشاد فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا کرنا جائز، اور اس خطبے میں قیامت تک بیوی کو حکم دیتا کہ وہ نہ چھوڑ سجدہ کرے، قیامت تک بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو کیا کرے۔ اب قیامت تک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سوال سجدہ سارے زمانے آگے بیچ، سجدہ عبادت نہیں، سارے زمانے، حضور ہمارا زمانہ قیامت تک کے بعد سوال کرے مانے کوئی ہر چیز مان لو کہ حضور خیال آتا ہے سلام بس یار ہمیں سجدہ دیا، قیامت ہوتا ہے کسی چیز کو نہ چھوڑا، یہ کر لیا، اس کا ذکر نہ فرمایا دیا تو سجدہ عبادت، تمام چیزوں کا تذکرہ فرما دیا۔ یوں کہا جائے کہ اسے جانا یہ ہوتا ہے جانا، تو یہ ہوتا ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم کو کون سا سجدہ کیا، ٹھیک ہے، کہ جس نے جانا اس نے جانا، سجدہ نہ جانا اس نے، پھر یہ سوال ہوگا نا، فرمایا قرآن کریم کے اندر ہے کیونکہ سجدہ تو اللہ بھولی ہوئی، ہاں قرآن کریم کے اندر اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ پہچان لیتا ہوں جیسے آدمی، اگر سجدہ صرف عبادت کا ہوتا ہے تو فرشتوں نے کون سا کیا پہچان، اور اللہ تعالیٰ کے معاملہ یعنی پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ جو باتیں اتنی باتیں ہمیں بتائی کہ قیامت تک کسی چیز کو تعظیمی تھا، حضور نے نہ چھوڑا، قیامت تک کی سارے باتیں بتا تعظیم، اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ذہن سے نکل بھی جاتی نا اس کو کیا کرو، یہ بات کی بات کر رہے ہیں اپنی زندگی میں آ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ہماری ایسا ہوتا ہے کوئی چیز میرے ذہن میں نہ رہی ہو، جب میں اس کو ہوتا ہوا دیکھتا ہوں ایک تعظیمی، فرمایا میں دیکھ کر مجھے فرق یاد آتا ہے کہ پیارے مصطفیٰ جائز بیان کیا تھا، پچھلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی پیارے آقا نے یہ بھی بیان کیا تھا، شریعت محمدی فوراً میرے ذہن میں آتا ہے، بات سمجھے؟ تو یہ صحابہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ سجدہ دو قسم حضور کے علم کی گواہی دے رہے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ کا علم کتنا، سجدہ تعظیمی حرام کبیرہ گناہ، آگے دیکھو ذرا اپنے حضور کے حدیث سے بات کیا ہماری شریعت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ عبادت میں تو شرک ہے، ہمیں صبح کی نماز پڑھائی اور اکثر ہم جو تشریف لیتے ہیں اور ہمیں خطبہ دینا اللہ شروع کیا، دعوت نہیں ہو سکتا کہ ظہر کو وقت شہبازی کے مزار پر جائے
اور کوئی یہ کہے کہ بھئی پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، کوئی کہے کہ میں حضور بس پر خطبے کے لیے تشریف لے گئے اور بیان شروع کیا، تو بعض اوقات یہاں تک کہ ظہر کا وقت بتانے میں ظہر کی نماز پڑھ کر پھر منبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ دینے لگے، پھر عصر کی نماز پڑھی، اسی کا خطبہ دینے لگے، یہاں تک کہ سورج کیا گیا ہے اس خطبے میں مقام پر یعنی وہ سب کچھ بیان کرا دیا جو ہو چکا تھا، اس سے جو آئندہ ہونے والا ہے۔ ہم میں زیادہ علم والا وہ ہے جس نے سب سے زیادہ، جیسے ہمارے یہاں مسجدوں میں نکاح ہوتا ہے، حدیث کے راوی نے روایت کرنے والے حدیث کو بیان، آپ دیکھتے ہیں عموماً جب بارات آتی ہے زیادہ علم والا وہ ہے جس نے ہے یا نہیں ہے؟ ڈھول بجائیے وما ہوا علی الغیب بضنین، غیب کی باتیں کیا یہ کہے گا کہ بھئی آئندہ کے بعد کوئی مسجد میں نکاح پڑھ لینا ہے، یہ رکھتے نہیں ہیں، چھپاتے نہیں ہیں، یہ بتاتے ہیں، بلکہ ہم کہیں گے اللہ نے دنیا ہی میں کرو کا جو پیغام لیکن جو سب ملاقات آپ کرتے ہو کس طرح بتایا کہ فجر سے بیان کرنا شروع کیا تو کہاں مسجد کے اندر دنیاوی بات کرنا منع کیا، منع ہے ہر چیز حضور نے فرمایا۔ آج مجھے بتائیں کون سی ایسی مسجد ہے جس میں لوگ دنیا کی بات نہیں کرتے؟ فرمایا ہم میں زیادہ علم والا وہ ہے جس کی یاد گپے شپے لگا رہے ہیں، کبھی کیا یہ احادیث کا مسجد بہت ساری ہے اس کے اندر، آپ اس کی ہم یہ کہیں کہ مسجد تو ہوتی ہے اسی معاذ اللہ، نہیں بہت سی باتیں ہم کہیں گے مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کا احترام، اس کا آگے صفحہ تعظیم ہم پر لازم ہے۔ جو لوگ اس طرح کا برا کام کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ برائی چھوڑ دے۔ اسی طرح مزارات ہو گئے، یہ جو جگہ ہیں یہ اللہ والوں کی جگہ ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کس وجہ سے؟ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ بزرگوں کی وجہ سے کہ جو وہاں پر دفن ہیں، جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی راہ میں بتا دیا، اللہ کی راہ میں دین کے کام ایک وصف ایسا ہے ان کی اصل اللہ تعالیٰ کو رحمتیں برساتا ہے، وہ جگہ بری نہیں ہے۔ ہاں اور فرمانے کیا ہوتا ہے اس کلم میں آسمان ڈالتا ہے، خوبی، کوئی بری فرمانے کیا ہوتا ہے کہ یہ ناجائز ہے، خوبی ہر مسلمان اس کو ناجائز کہے گا، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ وہ کہے کہ یار یہ ناجائز نہیں ہے، یا معاذ اللہ کسی جماعت کو برا کہہ دو کہ یہ جماعت کی تعلیم ہے۔ ایک کیا ہوتا ہے جماعت کی ایسی تعلیم عام، اور ایک ہوتا ہے عام، اور میرے کو چاہیے کہ ہم کسی مسلمان کو بلا وجہ عام نہ کافر کہہ سکتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے خاص۔ عام کا مطلب ذہن میں رکھیں، جب ہر ایک میں فائدہ اس کا شرک واضح نہ ہو، اس پہ عام کا مطلب جب تک اس کا کفر واضح نہ ہو تب تک ہم اس کو سے بات خوبصورت سکتے۔ اگر وہ گناہگار ہے تو دنیا میں عام بات میں مرتکب ہے تو بحیثیت مسلمان جو اچھی آواز ہونا، قرآن نے بتایا کہ بدک کے سارے لوگ کہ سمجھاؤ، اور سارے لوگ سمجھانا کی آواز کو فائدہ دیتا ہے، ہو سکتی ہے نا۔ تو ہمیں ایمان بنا بہت سارے ایسے وصف ہیں، کھانا اچھا بنانا اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ ہے ایسی خوبی شرک سے ایک اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایک ایمان سے فرمائے، ہمیں حضور علیہ السلام کیا ہوتا ہے شفاعت نصیب کرے، اس پہ ہماری قبر و آخرت کی منزلیں جو ہر ایک پائی بہتر فرمائے، جو ہر ایک میں پائی بصورت ویڈیو ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے شریک ہے، جو ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، اللہ سب کو بھلائی نصیب فرمائے، آمین۔ ایسی خوبیاں بھی ہیں جو خاص پیارے مصطفیٰ کے لیے ہے، جو صرف حضور کے لیے ہے، حضور کے علاوہ کسی کے لیے جیسے ایک خوبی ہے رحمت للعالمین ہونا، کیا ہونا؟ اس کے لیے رحمت للعالمین، کہ تمام جہانوں کے لیے جو رحمت ہے وہ کون ہے؟ پیارے مصطفیٰ کون ہے؟ وما ارسلناک الا، اور اسی طرح ایک وصف جو وصف خاص ہے وہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کا آخری نبی ہونا، حضور کا آخری نبی ہونا یہ وصف خاص ہے۔ یہ ہر ایک کو اللہ نے عطا، دوسرے انبیاء کو کسی بھی نبی کو رسول کو عطا نہیں کیا، یہ پیارے مصطفیٰ کو دیا۔ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر جو ہے وہ ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ترجمہ، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو لفظ ہے جس سے ہم استدلال کرتے ہیں، دلیل پکڑتے ہیں، کیا پکڑتے ہیں؟ حضور کا آخری نبی ہونا جو ہم ثابت کرتے ہیں وہ خاتم النبیین کے لفظ سے ثابت کرتے ہیں۔ کس سے کرتے ہیں؟ یہاں جو لفظ ہے نا وَلَٰكِن رسول اللہ خاتم النبیین،
کہ حضور خاتم النبیین ہے. آپ اکثر اشتہاروں میں پوسٹوں میں دیکھتے ہوں گے کہ حضور خاتم النبیین ہے. تو خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ سب سے آخر میں تشریف لانے والے، سب سے آخری. ٹھیک ہے، تو یہاں پر خاتم تا پر زبر ہے، خاتم میں تا پر. تو قادیانی جو ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی نبی مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا اور کوئی بھی دنیا میں ہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے خاتم کہا یا تا پر زبر ہے، تو خاتم کا معنی تو مہر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور بہت سارے معنی ہوتے ہیں. تو کہا اصل اگر آخری کا معنی لینا چاہے تو خاتم یعنی تا کے نیچے زیر ہونا چاہیے، خاتم کا لفظ ہونا چاہیے، تو معنی ہوتا آخری نبی. تو اس کا جواب بہت آسان ہے. دیکھیں یہ عربی کا لفظ ہے نا، تو اہل عرب یہ زیادہ جانتے ہیں کہ خاتم اور خاتم کا معنی کیا ہے. تو لغت عرب کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے لسان العرب. کیا نام ہے؟ بلند آواز سے کیا نام ہے؟ لسان عربی میں زبان کو کہتے ہیں. تو لسان العرب کا مطلب کیا ہوا؟ عرب کی زبان. بڑی وسیع اور بڑی مستند کتاب ہے. اس کے جو مصنف ہے نا، وہ اس لفظ کی بحث میں، یعنی اس لفظ کو انہوں نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے اور فرمایا خاتم یا خاتم کا خاتم تا کے زبر کے ساتھ ہو یا تا کے زیر کے ساتھ خاتم ہو، کہا دونوں کا معنی ہے آخر القوم. سمجھ میں آ رہی ہے؟ دونوں کا معنی ہے قوم کا آخری فرد. کیا معنی ہے؟ قوم کا آخری فرد. یعنی تا کے نیچے زیر ہو تب بھی معنی وہی ہے، تا پر زبر ہو تب بھی معنی. تو پتہ چلا خاتم کا معنی آخری نبی ہے. خاتم کا معنی کیا ہے؟ آخری نبی. اب اس قرآن کریم کی تو ایک آیت ہے نا، اور بہت ساری آیتیں ہیں، اور بہت ساری، جیسے ایک آیت کے اندر اللہ نے فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اللہ نے حضور کو حکم دیا نا کہ آپ فرمائیں کہ بے شک میں تمام لوگوں کی طرف رسول ہوں. انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اب یہاں پر لفظ ہے جمیعا. جمیعا کا مطلب تم سب کے سب کی طرف، یعنی کوئی بھی تم میں سے خالی نہیں ہے میری رسالت سے. تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے خطاب ہے نا. ایسا تو نہیں کہ قرآن میں کوئی چیز بیان ہوئی ہے تو وہ صرف صحابہ کے لیے ہوئی ہو. فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، تو کیا اس دور کے لیے صرف، یا قیامت تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے. نماز پڑھو، روزے رکھو، زکات دو، حج کرو. ٹھیک ہے، تو فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں رسول ہوں تم سب کی طرف. تو سب میں سب آئیں گے، کوئی بھی اس میں خالی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا. اپنی نعمت تم پر کیا کر دی؟ مکمل کر دی. صحیح ہے. فرمایا ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے جو دین پسند کیا ہے وہ اسلام ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے تمہارے لیے جو دین پسند کیا ہے وہ کون سا ہے؟ اسلام. اسلام. اور اسلام کون سا دین ہے؟ کہ جس میں اللہ کو ایک مانا جاتا ہے، محمد کو اللہ کا رسول مانا جاتا ہے. صحیح ہے. تو واضح کر دیا. اب حضور کے دین کے بعد کسی اور دین کے آنے کی گنجائش نہیں ہے. تو اس طرح بہت سی آیتیں ہیں، لیکن یہ جو آیت یہاں پر بیان ہوئی ہے یہ واضح اور صریح لفظوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ختم نبوت کا عقیدہ بیان فرمایا ہے. آگے اگلے صفحے پر دیکھیں ختم نبوت سے متعلق احادیث. ٹھیک ہے. اب خاتم النبیین حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں. قرآن سے آپ نے سنا. اب حدیث کے اندر جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزید اس آیت کی اور تفسیر ہو جائے گی. سمجھیں اس آیت کی کیا ہو جائے گی؟ تفسیر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایک مرتبہ ختم نبوت کی مثال دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ اپنے آخری نبی ہونے کی مثال دیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، مسلم شریف کے حدیث پاک ہے. اس کو سمجھے ذرا، سمجھیں گے انشاءاللہ تو آسانی ہوگی. ٹھیک ہے. شراز سمجھیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے بہت حسین و جمیل ایک گھر بنایا، مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. لوگ اس گھر کے گرد گھومنے لگے اور تعجب سے یہ کہنے لگے کہ اس نے یہ اینٹ کیوں نہ رکھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں. کیا مطلب؟
کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے یعنی میری اور مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی مثال ایسی ہے سمجھانے کے لیے. فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے نا وہ ایک خوبصورت گھر تعمیر کرے. کیا کرے؟ بہت حسین و جمیل گھر بنائے. صرف ایک اینٹ کی جگہ وہ چھوڑ دے. کیا کر دیں؟ اب ایک بندہ آیا وہ گھر دیکھ رہا ہے, لوگ تو اتنا خوبصورت ہے کہ لوگ اس کے ارد گرد گھوم کرنا اس کی خوبصورتی کو دیکھنے آئے ہیں. کہتے دیکھتے دیکھتے جب کسی کی نظر پڑے تو وہ کہے یار ماشاءاللہ سب اچھا ہے, یار اس جگہ پر نہ اینٹ رکھ دی جاتی تو اس کا حسن کیا ہو جاتا, یا حسن مکمل ہو جاتا. کیا ہو جاتا؟ حسن اور مطلب مکمل ہو جاتا. یہ ایک اینٹ کیا کیوں نہیں رکھی؟ تعجب کرے وہ. تو فرمایا قصر نبوت کی, یعنی حضور نے فرمایا نا وہ آخری اینٹ میں ہوں, تو مطلب ہے قصر نبوت, یعنی یہ جو محل ہے نا جس کی خوبصورتی کی بات ہوئی ہے, فرمایا یہ محل جو ہے یہ محل نبوت ہے. اور وہ جو ایک اینٹ کم تمہیں نظر آ رہی تھی, یہ جو مثال میں تمہیں جو ایک اینٹ کم نظر آئی ہے, وہ فرمایا وہ محل نبوت کہ جس میں تمہیں ایک اینٹ کم نظر آ رہی ہے, فرمایا اس محل نبوت کی اینٹ میں ہی ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس محل نبوت کو میرے ذریعے مکمل فرما دیا, اس کی خوبصورتی کو مکمل فرما دیا. اب آپ مجھے بتائیے جب حضور علیہ السلام نے اتنا واضح طور پر ختم نبوت کو بیان کیا ہو تو کیا کسی اور نبی کے آنے کی ہم گنجائش مانیں گے؟ نہیں مان سکتے. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ نہیں آئے گا. صحیح ہے, کوئی نیا نبی بلند آواز سے کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک حدیث پاک آپ کے سامنے ہو گئی. اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے, حضور فرماتے ہیں کہ بے شک رسالت اور نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا. کیا فرماتے حضور؟ بے شک رسالت اور نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا. فرمایا فلا رسول بعدی ولا نبی, فرمایا میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور اللہ کے آخری رسول ہے. آپ کے بعد نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی نیا رسول آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہماری آج کی اس کلاس قبول فرمائے. آمین. آئندہ کلاسوں میں ہمیں اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ آنے, بیٹھنے, سننے, سکھانے, سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے.